السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحافی دکن ٹی وی کے پروگرام نور ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیوں کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب چوتھی اور آخری حضرت خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کا نام فاطمہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنتی۔ زہرا، بطول، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ اور زاکیہ ان کے مشہور القاب ہیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے زمانہ ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی ولادت بعثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس کی تھی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کی پیدائش بعثت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ایک بعثت میں پیدا ہوئی۔ بچپن ہی سے نہایت متین اور تنہائی پسند تھی، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی، ان سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت و فطانت کا ثبوت ملتا۔ دنیا کی نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے فاطمۃ الزہرا کے لیے عمدہ کپڑا اور زیورات بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ نے یہ قیمتی کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا بچپن ہی سے ان کی حرکات و سکنات سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیتی تھی۔ ایک دفعہ جب وہ ان کی تعلیم دے رہی تھی تو ننھی بچی نے پوچھا، اماں جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ خود نظر نہیں آ سکتے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ 10 بعثت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی تو سیدہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضور نے سیدہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا سے نکاح کر لیا۔ حضور کی حیات مبارکہ اکثر تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی آپ فاطمۃ الزہرا کے پاس تشریف لاتے تھے، انہیں دلاسا دیتے اور نہایت قیمتی نصائح سے نوازتے۔ تنہائی کے اوقات میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت فاطمہ بنت زبیر وغیرہ سیدہ کے پاس وقتاً فوقتاً آ بیٹھتی اور ان کی غم گساری و دلجوئی کرتی۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین رسول مقبول کو بڑی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی سر اقدس پر خاک ڈالتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے۔ جب حضور گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ انہیں تسلی دیا کرتی، کبھی وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشکبار ہو جاتی۔ اس وقت حضور انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی، گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ حضور خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے، کفار کی شرارت سوجھی، انہوں نے اونٹ کی اونجڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضور کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ اس شریر گروہ کا سرغنہ عقبہ بن ابی معیط تھا۔ کسی نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ شریروں نے یہ حرکت کی ہے۔ بے چین ہو گئی، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور کی گردن مبارک سے اوجھڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر بیٹی نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریرو، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی ضرور سزا دے گا۔ خدا کی قدرت، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے۔ جب کفار مکہ کی شرح انگیزی اور ایذا رسانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو بارگاہ الہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔
13 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر مبارک پر سلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں عازم مدینہ ہوئے۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو لانے کے لیے اپنے غلام حضرت ابو رافع اور حضرت زید بن حارثہ کو مکہ بھیجا۔ ان دونوں حضرات کے ہمراہ حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت ام کلثوم، حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت ام ایمن اور اسامہ بن زید نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ پہنچ کر حضرت سودا اور بنات طاہرات حضور کے پاس اپنے نئے گھر میں قیام پذیر ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور خاموش ہوئے، یا بعض روایتوں کے مطابق جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا، حضور نے انہیں بھی یہی جواب دیا۔ چند دن بعد حضور نے حضرت فاطمۃ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دی۔ یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق 3 مختلف روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورہ کیا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ اب علی باقی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور محبوب بھی ہیں، اور ذات بھائی بھی۔ معلوم ہوتا ہے فقر و تنگدستی کی وجہ سے وہ فاطمہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ تینوں حضرات یہ مشورہ کر کے حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ انہیں اپنی سروسامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تأمل ہوا، مگر ان حضرات کے مجبور کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانع تھی۔ اب جرت کر کے حضور کو پیغام بھیج دیا۔ حضور ان کے استدعا فوراً قبول کر لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے بھی بزبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ حضرت علی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے۔ حضور نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ انصار کی جماعت باہر منتظر تھی۔ حضرت علی نے انہیں حضور کا جواب سنایا تو انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی کہ حضور نے آپ کا پیغام منظور فرما لیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت علی کی ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا، کیا فاطمہ کا پیغام حضور کو کسی نے بھیجا؟ حضرت علی نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ اس نے کہا، آپ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ علی مرتضیٰ نے فرمایا، میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں؟ اس نیک بخت نے مجبور کر کے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کی زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ حضرت علی نے عرض کی، بے شک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ حضرت علی نے نفی میں جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو ذرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی ذرہ فروخت کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عثمان ذو النورین مل گئے۔ انہوں نے 480 درہم پر یہ ذرہ خرید لی اور پھر یہی ذرہ حضرت علی کو بطور ہدیہ واپس کر دی۔ ذرہ کی قیمت فروخت حضرت علی مرتضیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ۔ جب سب دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے گروہ مہاجرین و انصار، ابھی جبرائیل امین میرے پاس یہ اطلاع لے کر تشریف لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں فاطمہ بنت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اپنے بندہ خاص علی ابن ابی طالب سے کر دیا، اور مجھے حکم ہوا کہ عقد نکاح کی تجدید کر کے گواہاں کے روبرو ایجاب و قبول کراؤں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا اور علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، بصر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جمع اللہ شملکما وعز وجل کما وبارک علیکما واخرج منکما کنزا طیبا، یعنی خدا تم دونوں کی پراگندگی جمع کرے اور تمہاری سعی مشکور ہو، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا ہو۔ پھر سب نے دعائیں خیر و برکت مانگی اور حضور نے ایک طبق چھہارے حاضرین پر لٹا دیے۔ زمانہ نکاح کے متعلق روایتوں میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ مبارک نکاح صفر 2 ہجری اور بعض کے نزدیک محرم یا رجب 2 ہجری میں ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ نکاح شوال 3 ہجری میں ہوا۔ بعض مورخین کا قول یہ ہے کہ جنگ احد کے بعد اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی کے 4.5 ماہ بعد ہوا۔ بہرحال نکاح کے وقت اکثر اہل سیر کے نزدیک حضرت فاطمۃ الزہرا کی عمر 15 سال کی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سرور کائنات کے مکان سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سیدۃ النساء رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بن گئیں۔ رخصتی سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کو بلایا، اپنے سینے مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لختی جگر کا ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ تیرا شوہر بہت اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، دونوں میاں بیوی کو فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائیں خیر و برکت دی۔ حضرت علی اور سیدۃ النساء دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو جو سامان جہیز میں دیا اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی۔ نمبر 2، ایک نقشی تخت یا پلنگ۔ نمبر 3، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ نمبر 4، ایک مشکیزہ۔ نمبر 5، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے۔ نمبر 6، ایک چکی۔ نمبر 7، ایک پیالہ۔ نمبر 8، 2 چادریں۔ نمبر 9، 2 بازو بند نقرئی۔ نمبر 10، ایک جائے نماز۔ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی حضرت علی نے اسی سے ولیمے کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ جب فاطمۃ الزہرا اپنے نئے گھر چلی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، اپنے دست مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی کے سینے اور بازو پر پانی چھڑکا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ شرم و حیا سے جھکتی ہوئی حضور کے سامنے آئی۔ آپ نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا گھر مسکن نبوی سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن رسول کریم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حضور کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حارثہ بن نعمان کے مدینے میں کئی مکانات تھے اور اس کے وہ مالک تھے۔
جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات ایک کے بعد دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے حارثہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تو آپ نے فرمایا، میری لخت جگر حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکان دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ حضور فاطمہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا ہے۔ وہ فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں؟ یہ مکان جو آپ کے متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور مجھ سے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہیں۔ حضور نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھی۔ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے اور چولہا پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا تھا۔ گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کرتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ الزہرا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہاں تھے، لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزر جاتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل گیا۔ رات ہو چکی تھی۔ 1 درہم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بطول نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا۔ جو ان سے لے کر چکی میں پیسی، روٹی پکائی اور حضرت علی مرتضیٰ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ سے کہا، فاطمہ، چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور کے پاس مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن شرم و حیا حرف مدعا زبان پر لانے میں مانع ہوئی۔ تھوڑی دیر حضور کی خدمت میں حاضر رہ کر واپس آ گئی اور حضرت علی سے کہا، مجھے حضور سے کنیز مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تکالیف بیان کی اور 1 لونڈی کے لیے درخواست کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا۔ ابھی اصحاب صفہ کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہما نے لکھا ہے کہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ سوتے وقت سبحان اللہ، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ سیدۃ النساء اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہے اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔
حضرت ابو ذر غفاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا لاؤں۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدۃ النساء حضرت حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمۃ الزہرا مسجد نبوی میں تشریف لائی اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے خدا کے رسول برحق یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور کے غلام حضرت ابو رافع پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا تو بولے حضور نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت فروخت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ گھر تشریف لائے، کچھ کھانے کو مانگا۔ سیدہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب مرتضیٰ نے فرمایا اے فاطمہ مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدۃ النساء نے جواب دیا اے میرے سرتاج، میرے باپ نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم بھوکے گھر سے نکلے، راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ملے، وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھا اور پھر ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب بنوائے اور سالن پکوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور نے اسے دین کی ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا میں تم سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی نے اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم آبدیدہ ہو کر فرمائی اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی جنس دے دو۔ سلمان اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اس سے تمام کیفیت بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچی۔ سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج، پیسہ اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان روٹی لے کر
حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، بار الہا، فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ نے ساری رات ایک باغ سینچا اور اجرت میں تھوڑی سی جو حاصل کیے۔ حضرت فاطمہ نے ان کا ایک حصہ لے کر آٹا پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ حضرت سیدہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دستک دی اور سوال دراز کیا۔ وہ سب کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج، پیسہ اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینے میں یہ خبر پہنچی تو حضرت فاطمۃ الزہرا چند دوسری خواتین کے ہمراہ باریدہ گریاں میدان احد میں پہنچی۔ حضور کو زندہ و سلامت دیکھ کر جان میں جان آئی، لیکن پدر محترم کو اس حالت میں دیکھ کر سخت غمزدہ ہوئی۔ حضور کے زخموں کو بار بار دھوتی تھی لیکن پیشانی کے زخم سے خون نہ تھمتا تھا۔ آخر کھجور کی چٹائی جلا کر زخم میں بھری جس سے خون تھم گیا۔ ایک دفعہ سیدۃ النساء بیمار ہو گئی۔ نبی کریم نے اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدنا نے عرض کی تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہے۔ حضرت بطول نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمائی بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ نے اپنے دست شفقت حضرت فاطمۃ الزہرا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمۃ الزہرا اس فخر و فاخہ کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہی۔ جب حضرت علی صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ فرمانے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے پوچھا جان پدر مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان عورت کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدۃ النساء سخت آزردہ ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ علی مجھ پر سود سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور سے
اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، البتہ علی میری لڑکی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بے حد پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے ہیں، جن لوگوں سے تم ناراض ہو گئے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کرتے، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمۃ الزہرا کے فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، نہایت محبت سے انہیں بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضور نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی، جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا، اے فاطمہ تمہارے رونے اور ہنسنے میں کیا بھید ہے؟ سیدہ نے فرمایا، جو بات حضور نے اخفاء میں رکھی ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام سلمہ نے حضرت فاطمہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے، اس سے قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ رحلت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہوئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فرمایا، وَأَقْرَبُ أَبَاهُ، ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہ ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضرت فاطمۃ الزہرا پر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے بے اختیار ہو کر فرمایا، پیارے باپ نے دعوت حق کو قبول کیا اور فردوس بری میں داخل ہوئے۔ آہ جبرائیل کو ان کے انتقال کی خبر کون پہنچا سکتا ہے؟ پھر دعا مانگی، بار الہا روح فاطمہ کو روح محمد کے پاس پہنچا دے، خدایا مجھے رسول کریم کے دیدار سے مسرور کر دے، الہی بروز محشر شفاعت محمد سے محروم نہ فرما۔ بعض روایتوں میں ان سے ایک مرثیہ بھی منسوب ہے جو انہوں نے حضور کے وصال پر کہا۔ اس مرثیے میں وہ کہتی ہیں، آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپیٹ دیا گیا، دنیا میں تاریکی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شق ہو گئی ہے۔ ان پر قبیلہ مضر کے لوگ اور تمام اہل یمن روتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ اور محلات روتے ہیں۔ اے خاتم الرسل، خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے تھے، لیکن ان کو کسی پہلو قرار نہ آتا تھا۔ تمام کتب سیر متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ سیدۃ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوا اور وہ ہر وقت غمگین و دل گرفتہ رہنے لگی۔ ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان
11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں عظیم فردوس سے بری ہوئی۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے کہا، اے بنت رسول اللہ، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کی شرکت کا موقع ملا کیونکہ سیدہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی اور حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے قبر میں اتارا۔ دار عقیل کے ایک گوشے میں مدفون ہوئی۔ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی 6 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت کلثوم، رقیہ اور حضرت زینب۔ حضرت محسن اور حضرت رقیہ نے بچپن ہی میں انتقال کیا۔ حضرت سیدنا حسن، سیدنا حسین، حضرت زینب، حضرت کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضور کی نسل حضرت فاطمۃ الزہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیر نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی سردار فرمایا۔ حضور حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے، اے فاطمہ، تم اور تمہارا خاوند، تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا، فاطمہ میرا پارائے گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا، ان کے شوہر نامدار اور فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کی روات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت سلمہ جیسی جلیل القدر ہستیاں شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہا۔